بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، جیسا کہ گزشتہ کل عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور رمضان المبارک سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اب رمضان المبارک میں کیا کام کیا جائے اور رمضان المبارک کو کیسے گزارا جائے، جیسا کہ رمضان المبارک کے فضائل اور شان میں احادیث بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً فرمایا گیا کہ رمضان میں ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک نفل ادا کرنے سے فرض کے برابر اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اہتمام کے ساتھ فرائض کی ادائیگی باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش اس بات کی ہو کہ جیسے ہی اذان ہو جائے اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر مسجد میں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ہماری کوشش ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل ادا کرنا۔ اب وہ نوافل مثال کے طور پر سحری کے لیے آدمی جاگتا ہے، سحری کھاتا ہے، تو سحری کے وقت سے کچھ پہلے 20 منٹ پہلے آدمی جاگ جائے، آدھا گھنٹہ پہلے جاگ جائے، وضو کر کے 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت نوافل ادا کرے، اور اس کے ساتھ اہتمام کے ساتھ دعا کرے، اللہ کے سامنے اپنی ہر ضرورت رکھے، ہر حاجت رکھے، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، خاندان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے ہر طرح سے خیر مانگے۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے لیے جب آئے اس وقت 2-4 نفل ادا کر لیے، عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیں، مغرب کی نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ 6 رکعت صلاۃ اوابین وہ پڑھنے کی کوشش کرے، اور عشاء کی نماز کے لیے جب آئے تو تراویح اہتمام کے ساتھ ادا کرے۔ تو انشاءاللہ جتنی زیادہ نفل نماز ادا کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کے لیے ثواب لکھ دیا جائے گا، اور نفل فرض کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کو غم خواری کا مہینہ کہا گیا ہے،
اور ہمدردی کا مہینہ کہا گیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، تعاون کریں، کوئی بھی حاجت مند ہے اس کی حاجت کو حسب استطاعت پوری کرنے کی کوشش کریں، اور روزہ دار کو روزہ افطار کروانے کی ہماری کوشش ہو۔ جب اس طرح ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اس ایک ایک عمل پر اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ روزے کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے روزہ رکھ لیا تو وہ تمام آداب کے ساتھ ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، چغل خوری نہ ہو، اور اسی طرح کسی کے ساتھ دھوکہ دہی والا معاملہ نہ ہو، تو انشاءاللہ ہمارا یہ روزہ ایسا روزہ ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول روزہ ہوگا۔ اسی طرح رمضان المبارک میں 4 کام ایسے ہیں جو کہ کثرت سے انجام دینے چاہیے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت ہو، کثرت سے ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا کام کثرت سے ہم استغفار پڑھتے رہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کثرت سے جب ہم استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخشے گا۔ ویسے بھی یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ 2 کام تو یہ ہو گئے، اور 2 کام ایسے ہیں جو کہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کریں، جنت اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے رہیں۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم جہنم کی پناہ مانگتے رہیں، جنت کا سوال ہو اور جہنم سے ہم پناہ مانگتے رہیں۔ جب اس طرح ہم اپنا رمضان المبارک گزاریں گے، نیک اعمال کرتے رہیں گے، ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزاریں گے، جنت کے طلبگار رہیں گے، جہنم سے پناہ مانگیں گے، تو گویا کہ ہم رمضان المبارک کا جو حق ہے وہ ادا کر لیں گے، اور اس کے لیے ہمارا عزم بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی ہو۔ جب ہم عزم کریں گے، ارادہ کریں گے کہ ہم نے اس رمضان المبارک کو ایسے انداز میں گزارنا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک گزارا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔